بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو ہاں جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین شعر ملاحظہ فرمائیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام
میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین۔ اور تاریخ کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کے خاطر وفا فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سب بے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر، نام اپنا زمانے میں کر جائے گا، ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر، نام اپنا زمانے میں کر جائے گا، ایک نہ ایک دن
دن یہ مداح خیر البشر نام اپنا زمانے میں کر جائے گا آسماں پر اسے غسل دیں گے ملک آسماں پہ اسے غسل دیں گے ملک جو نبی کی محبت میں مر جائے گا آسماں پہ اسے غسل دیں گے ملک جو نبی کی محبت میں مر جائے گا ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر سر سے لے کر قدم تک ہے وہ معجزہ سر سے لے کر قدم تک ہے وہ معجزہ ان کا جلوہ کوئی کیا سمجھ پائے گا جن کی قسم خدا کھائے قرآن میں جن کی قسم خدا جن کی قسم خدا کھائے قرآن میں ان کا رتبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر نام اپنا زمانے میں کر جائے گا کتنا برتر وہ بالا ہے پائے نبی کتنا برتر وہ بالا ہے پائے نبی چومتے ہیں ادب سے روح الامین ارے جن کی نالن کو چومے عرش بری جن کی نالن کو چومے عرش بری ان کا طلبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر نام اپنا زمانے میں کر جائے گا ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر بڑا ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے دست قدرت سے جن کی جدا روح ہوئی سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی دست قدرت سے جن کی جدا روح ہوئی سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی ارے جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ پائے گا ایک نہ ایک دن یہ مداح خیر البشر نام اپنا زمانے میں کر جائے گا دیکھ کر نور را جا یہ کہنے لگا دیکھ کر نور را جا یہ کہنے لگا میں نے خواجہ پہ پانی کیا بند تھا دیکھ کر نور را جا یہ کہنے لگا میں نے
خواجہ پہ پانی کیا بند تھا، اور کیا پتا تھا کہ ساگر سمٹ جائے گا، کیا پتا تھا کہ ساگر سمٹ جائے گا، ان کا کاسا کوئی کیا سمجھ پائے گا، ایک نہ ایک دن مادہ خیر البشر نام اپنا زمانے میں کر جائے گا، آسماں پر اسے غسل دیں گے ملک جو نبی کی محبت میں مر جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان سیدنا ومولانا وطبیبنا وطبیب قلوبنا واعلانا واولانا وماوانا وملجانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ اے رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں سمجھ نہیں۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص جس کا سر بدن سے الگ ہے، خون کے ساتھ روح بھی بدن سے نکل چکی ہے، ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہ مردہ ہے۔ ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہر دیکھنے والا کہتا ہے یہ مردہ ہے، ڈاکٹر بھی سرٹی دیتا ہے یہ مردہ ہے، لیکن قرآن نے کہا یہ زندہ ہے، تو ہم چونکہ مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ زندہ ہے۔ قرآن نے کہا زندہ تو ہم نے کہہ دیا زندہ۔ اسی طرح ایک آدمی چلتا پھرتا ہے، گھومتا ہے، اسلام کو مٹانے کا پلان بنا رہا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، دنیا میں جو کوئی اسے دیکھے وہ کہے کہ یہ زندہ ہے، ہمارے قرآن نے کہا یہ مردہ ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کی بات مانتے ہیں، تو ہم کو کہنا پڑے گا کہ یہ مردہ ہے، دنیا کچھ بھی کہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کا پیغام لے کر جب مکہ میں کوہ ہیرا سے اترے، مکہ والوں کو پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں مانے، اقرار نہیں کیا، انکار کرتے گئے۔ میرے آقا اصرار کرتے گئے، مکے والے انکار کرتے گئے، سرکار نے اور اصرار کیا، مکے والوں نے اور انکار کیا۔ جب انکار اور اصرار حد سے بڑھا، میرے آقا کو لالچ تھی، ابو جہل مسلمان بن جائے، عتبہ مسلمان ہو جائے، شیبہ مسلمان ہو جائے، ابو البختری مسلمان ہو جائے، سارے مکے والے مسلمان بن جائیں۔ وہ لوگ انکار کرتے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے محبوب یہ مردہ ہیں، ان کو آپ سنا نہیں سکتے، یہ مردے ہیں، سنیں گے نہیں۔ قرآن کن کو مردہ کہتا ہے؟ ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ شیبہ کو، ابو البختری کو، سارے مکے کے سرداران جو کھاتے پیتے چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ کہ زندگی اور موت ہم نے جو سمجھا ہے اس کا نام نہیں ہے۔ قرآن نے ایک فلسفہ سمجھایا، اگر اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، تو وہ یقیناً زندہ ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والا ہے، بات ماننے والا نہیں ہے، چاہے پوری دنیا کہتی رہے کہ یہ زندہ ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ اسی طرح
حضرت امیر حمزہ میدان احد میں شہید ہو گئے. بدن پاک پر بے شمار زخم، ارے زخم تو کیا، پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹ لیے گئے، ناک اور ہونٹ کاٹ لیے گئے. جو کوئی دیکھتا تو کیا کہتا، لیکن قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. اے دیکھنے والوں، محمد عربی کے اس چچا حضرت امیر حمزہ اللہ کی رضا کے لیے نبی کے نام پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں. خبردار، ان کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں. اب یہ ہمارے من میں اٹھنے والا سوال اللہ کو معلوم تھا. انسان سوچے گا ارے روح نکل گئی، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر کوئی دیکھ کر کہنے والا کہے گا کہ مردہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہے. تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. لوگوں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں تم نہیں سمجھ سکو گے. قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، اور تھوڑا آگے بڑھیں. وَلَا تَقُولُوا، یہ تقولو نہیں کا صیغہ ہے، مت کہو. عربی گرامر کے حساب سے قول اس کا مادہ ہے، یعنی کہنا، زبان سے بولنا. تو یہاں بولنے پر پرتیبند، بولنے پر پرتیبند. گناہ آنکھ سے ہوتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر سے ہوتے ہیں. تو یہاں بولنے پر پرتیبند. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ زبان سے نہ کہو. لیکن اگر من میں کسی چیز کا کبھی اچانک وسوسہ آ جائے، آدمی گنہگار نہیں ہوتا. من میں کوئی اچانک خیال آ جائے تو اس پر پرتیبند نہیں ہے. اگر کسی کے من میں یہ خیال آئے کہ میں صبح کو یہ کروں گا، خالی اتنا خیال آیا، گنہگار نہیں ہوگا جب تک کہ بیٹھے نہیں. کسی نے پلان بنایا کل یوں کرنا ہے، نہیں کیا، گنہگار نہیں. جب تک گناہ نہ کرے تب تک گنہگار نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرے مولا اور میرے بیچ میں جو باتیں ہوئی، کتنی باتیں ہوئی تھیں؟ 90,000 باتیں. اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں 90,000 باتیں ہوئی تھیں. اس میں سے ایک بات یہ تھی، سنو، کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب تیرا امتی اگر نیکی کا ارادہ کرے گا، نیک کام کا، تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ابھی ایک نیکی لکھ ڈالو. اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، ابھی ایک تو لکھ ہی ڈالو. اگر نیکی کر لے تو 10 لکھ ڈالنا، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے، من میں سوچے کہ گناہ کرنا ہے، تو فرشتوں سے کہوں گا کہ لکھنا نہیں، ہو سکتا ہے رک جائے. اگر گناہ کر بیٹھے تو ایک لکھنا، اگر نہ کرے تو لکھنا نہیں. تو صرف من میں وچار آنے پر پرتیبند نہیں، جب تک کہ من میں پورا پلان نہ بنائے. خالی وچار آنے پر، خیال آنے پر پرتیبند نہیں. لیکن قربان جائیں، سرکار امیر حمزہ، سرکار امام حسین، شہدائے کربلا ایسے زندہ ہیں، ایسی زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ زبان سے نہ کہو،
دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں اللہ کی رضا کے لیے جو اپنا گلا کٹاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں، خبردار ان کو مردہ من میں بھی خیال نہ کرنا۔ زبان پر بھی پرتیبند، دل پر بھی پرتیبند۔ کتنی بڑی سچائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی بڑی زندگی عطا فرمائی۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ ایک مرتبہ درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعات کربلا کا تسلسل، جہاں تک بات کل پہنچی تھی وہ مضمون تھا کہ یزید تخت خلافت کے اوپر بیٹھا، حضرت امام حسین پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لو، آپ نے انکار کر دیا۔ دباؤ اور زیادہ آیا، آپ نے اپنے نانا جان کا مدینہ چھوڑا، مکہ آ گئے۔ مکہ میں ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ کوفے والوں کا پریشر آیا، اے امام آپ کوفے آ جاؤ، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، آپ امام برحق ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم نے یزید کی بیعت نہ کی ہے نہ کریں گے۔ امام عالی مقام کتنے دنوں تک ٹالتے رہے، تقریباً 150 خط آ گئے، 150، اور امام عالی مقام پر پریشر ڈالا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا، اگر آپ نہیں آئے تو مجبوراً ہم یزید کی بیعت کر لیں گے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، جو جلیل القدر صحابہ اور بڑے صحابہ کے بیٹے مکہ میں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے حسین ہرگز کوفہ نہ جانا، کوفے والوں نے آپ کے والد گرامی مولا علی کو دھوکہ دیا ہے، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی کو دھوکہ دیا ہے، یہ قوم وفادار نہیں ہے، آپ کو دھوکہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہاں تک کہا حسین میں دیکھتا ہوں آپ کو دعوتیں دینے والے، آپ کو بلانے والے دشمنوں سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے۔ حضرت امام عالی مقام نے بیچ کا رستہ یہ نکالا کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا۔ 1 ہفتہ کے اندر تقریباً 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم مطمئن ہو گئے اور امام حسین کو خط لکھا کہ جلدی آپ کوفہ آ جائیں، یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ چند ہی دنوں میں اچھے حالات بالکل بدل گئے اور دعوتیں دینے والے، بلانے والے، قسمیں کھانے والے، وفاداری کی باتیں کرنے والے تماشا دیکھتے رہے، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں شہید کیا گیا۔ آخری وقت میں آپ کو بڑا ملال تھا کہ میں نے نواسہ رسول کو بلا لیا ہے، میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ فرزند رسول، لخت جگر فاطمہ، مولا علی کا لال میرے خط کو پڑھ کر فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ انہیں معلوم نہیں کہ میرے خط لکھنے کے بعد میرے ساتھ کوفہ میں کیا بنا ہے۔ حضرت امام مسلم کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور آپ کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادگان 7 8 برس کی عمر ہے، محمد اور ابراہیم،
یہ زبردستی آئے تھے اور میں نے کل بتایا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے، ابا آپ جا رہی ہیں، ہم ضرور آئیں گے، آپ لے آئے۔ اور حضرت امام مسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے آخری وقت میں اپنے دونوں صاحبزادوں کو قاضی شریح کے گھر بھیجا تھا۔ قاضی شریح ایک بہت بڑے عالم دین، فقیہ، محدث، مفسر، سب کچھ تھے، اور کتنے بڑے تھے آپ اندازہ لگاؤ کہ جی یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ فتویٰ دیتے تھے، صحابہ کے دور میں حدیث کی تعلیم یہ دیتے تھے، تفسیر کا تعلیم یہ دیتے تھے، فقہ کے اصول یہ سمجھاتے تھے۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو عطا فرمایا تھا۔ قاضی شریح جب حضرت امام مسلم کو شہید کیا گیا تو آپ نے دونوں صاحبزادوں کو بلایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دونوں کے سروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بڑے صاحبزادے سید محمد بڑے ہوشیار سمجھدار تھے، کہنے لگے قاضی صاحب ہمارے سر پہ ہاتھ آپ پھراتے ہیں، ہمارے عرب کے اندر یہ اس طرح سے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھرایا جاتا ہے، سچ بتاؤ ہمارے بابا شہید تو نہیں ہو گئے؟ حضرت قاضی شریح نے فرمایا بیٹے ظالم بے وفاؤں نے آپ کے بابا کو شہید کر دیا ہے، اور اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم دونوں کو بھی گرفتار کر لیں، اعلان ہو گیا ہے آپ دونوں کی گرفتاری کا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج صبح کو ایک قافلہ مدینہ پاک جا رہا ہے، وہاں کسی کے ساتھ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ قاضی صاحب نے اپنے بیٹے جس کا نام تھا اسد، اس سے کہا کہ یہ دونوں صاحبزادوں کو صبح کو ایک بائی پاس باب العراقین، قافلہ دور سے آتا تھا لیکن مدینہ جاتا تھا، اس کے ساتھ دونوں بچوں کو بھیج دینا۔ صبح سویرے قاضی صاحب کا بیٹا دونوں صاحبزادوں کو لے کر آیا باب العراقین، دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا، اور قافلے کے لوگ اونٹ، گھوڑے، گدھے، کھچر پر اور پیدل چلتے تھے، تو ڈامر روڈ تو تھے نہیں، گرد اڑتی تھی۔ اڑتی ہوئی گرد کو دکھا کر قاضی صاحب کے بیٹے نے کہا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور گرد اڑ رہی ہے، شاید ابھی زیادہ دور نہیں پہنچا، دوڑو اور قافلے کے ساتھ جوائنٹ ہو جاؤ۔ دونوں صاحبزادے رات کا آدھا حصہ تھا دوڑتے رہے، لیکن قافلہ نکل چکا تھا، اور صبح جب سورج طلوع ہوا تو اسی جگہ تھے جہاں سے چلے تھے۔ لاکھ تدبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دونوں صاحبزادے صبح کو کسی نے دیکھا، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ دونوں کو دو دو تھپڑ ماری اور ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد نے دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیا، اور فوراً یزید کو لیٹر لکھا، مسلم بن عقیل کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اس کے دو چھوٹے بچے ہماری جیل میں ہیں، آپ کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ دونوں صاحبزادے جیل میں آ گئے۔ یہ بھی عجیب تماشا ہے، قیامت کے دن جس نبی پاک کے ایک اشارے سے لاکھوں کروڑوں کے ہاتھوں، لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ٹوٹ جائیں گی، ان کے صاحبزادوں کو آج جیل میں بند کیا گیا ہے۔ لیکن جیل کا جو داروغہ تھا، جیلر، وہ محب اہل بیت تھا، تاریخ میں اس کا نام مشکور لکھا ہے۔ سارے کوفے والے سو گئے، مشکور جیل میں آیا اور دونوں صاحبزادوں سے کہا کہ بیٹے میں آل رسول کا غلام ہوں، میری کوشش ہے میرے ساتھ جو بھی ہوگا برداشت کر لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی جانے والے کے ساتھ تمہیں مدینہ بھیج دیا جائے۔ دونوں صاحبزادوں کو گھر لے آیا، دونوں کو کھانا کھلایا،
اور دونوں کو کوفے سے جو قادسیہ راستہ جاتا تھا وہاں تک لے آیا اور کہا کہ قادسیہ میں جو گاؤں کا مکھیا ہے وہ میرا بھائی ہے، میری انگوٹھی اس کو دینا، وہ پہچان لے گا اور تم کو مدینہ بھیج دے گا۔ دونوں بچوں کو اس طرح سے اس نے روانہ کیا اور خود آ گیا۔ صبح کو ابن زیاد کو پتا چلا، عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا کہ مشکور نے دونوں بچوں کو بھگا دیا ہے۔ اعلان کر دیا کہ جو کوئی مسلم کے بچوں کو پکڑ کے لائے گا بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ دونوں بچوں کی تلاش میں کتنے لوگ گھر سے نکل پڑے۔ اب یہ دونوں صاحبزادے رات بھر چلتے رہے لیکن راستہ بھول گئے، اور صبح کو ایک تالاب کے کنارے جب سورج اگا تو دونوں سمجھ گئے کہ کل ہم کو گرفتار کیا گیا تھا، مارا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا، آج چھپ جائیں، کسی کو بتائیں گے نہیں ہم کون ہیں۔ تالاب کے کنارے پر ایک درخت تھا جس کی جڑ کھوکھلی ہو چکی تھی۔ دونوں بھائی چھپ کر اس درخت کی جڑ کے اندر سما گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی پانی بھرنے آئی۔ جیسے ہی وہ اپنا برتن پانی میں ڈالنا چاہتی تھی تو دیکھا کہ پانی کے اندر دو نورانی عکس نظر آئے، شکلیں دکھی۔ پانی میں جب تک برتن نہیں ڈالا تھا تو پانی حرکت میں نہیں تھا، تو دیکھا کہ پانی میں شکل نظر آئی اور دیکھا تو درخت کی کھو میں دو معصوم بچے بیٹھے ہیں۔ جلدی جلدی دونوں کو نکالا، کہا کون ہو؟ جواب نہیں دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ تمہاری شہزادگی کی صورت بتاتی ہے کہ تم کسی معمولی گھر کے فرزند نہیں ہو، شاید حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادے ہو۔ حضرت امام مسلم کا نام سن کر دونوں شہزادے رونے لگے۔ اب یہ لڑکی کہتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں جس عورت کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، وہ محب اہل بیت ہے، وہ آل رسول کی محبت کا دم بھرنے والی ہے، چلو میں اس کے پاس تمہیں پہنچاتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دونوں صاحبزادے آئے، جب اس کے مالکن کو پتہ چلا تو بڑی خوش ہوئی، دونوں کے کپڑے بدلے، غسل کرایا، دونوں کو کھلایا پلایا اور اپنے گھر کے اندر سلا دیا۔ فرمایا بیٹو یہ گھر میرا نہیں، یہ گھر تمہارا ہے، جب تک اطمینان بخش صورت نہ ہو تب تک میرے گھر کو اپنا گھر سمجھو، اور جب حالات اچھے ہوں گے تو کسی کے ساتھ میں تمہیں مدینہ بھیج دوں گی۔ دونوں صاحبزادے اس کے مکان میں سو گئے۔ اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا صبح سے شام تک آیا ہی نہیں۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد اس عورت کا شوہر آیا۔ عورت نے پوچھا کیا بات ہے، اتنی دیر کہاں تھے؟ کہا بیگم پیسے دولت کمانے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ کیا بات ہے بتا تو صحیح۔ کہا جیل کے داروغہ نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھگا دیا ہے، گورنمنٹ کا اعلان ہے کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ صبح سے لے کر اب تک بھٹکتا رہا، گھوڑا بھی مر گیا لیکن میں ان کو حاصل نہ کر سکا، اب ارادہ ہے کل جا کر پھر اپنی قسمت آزمائی کروں گا۔ عورت نے کہا حارث آل رسول پر ظلم و ستم ڈھانے سے ہماری آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنی عاقبت برباد کر چکا ہے، ہمیں اپنے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے اور آل رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر ہمیں دوزخ کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ حارث نے کہا کہ جلدی کھانا دے، مجھے نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عورت نے کھانا دیا، اس نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اب آدھی رات کو دونوں شہزادے اٹھ گئے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اٹھایا، بھیا اٹھو اٹھو،
اب ہماری زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا، میرے بابا حضرت امام مسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، مولا علی شیر خدا بھی تھے، ہماری دادی حضرت سیدہ فاطمہ بھی تھیں۔ میرے بابا کو دیکھ کر سب پوچھنے لگے آپ اکیلے چلے آئے اور شہزادوں کو چھوڑے؟ بابا نے کہا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس خواب کو سننے کے بعد دونوں بھائی زور زور سے رونے لگے۔ 7-8 برس کی عمر تھی۔ حارث کی آنکھ کھل گئی، رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ بیوی کو جگایا، کہا دیکھو یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ وفادار بیوی نے کہا کہ لگتا ہے پڑوس کے بچے رو رہے ہیں۔ بچوں نے اور زور سے رونا شروع کیا۔ حارث اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا تو 2 معصوم شکلیں آرام سے سوئی ہیں۔ پوچھا تم کون ہو؟ دونوں بچے سمجھتے تھے یہ تو ہمارا گھر ہے، ہمارے غلام کا گھر ہے، کہہ دیا مسلم کے بیٹے۔ دونوں کو مارنا شروع کیا، تھپڑ مارے، ہاتھ اور پیر باندھا اور مکان کے باہر دونوں کو ڈال دیا۔ آل رسول سے وفاداری کرنے والی بیوی آئی، اس کے پیر پڑی، ظالم اگر تجھے خون بہانا ہے تو تلوار سے میری گردن اڑا دے، اگر تیری ہوس پوری کرنی ہے تو مجھے مار کے اپنی ہوس پوری کر لے۔ لیکن یہ آل رسول ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، علی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑ۔ ظالم کو ذرا بھی رحم نہ آیا اور دونوں شہزادوں کو رسیوں سے باندھ کر مکان کے باہر پھینک دیا اور کہا کہ صبح تک تڑپتے رہو، صبح کو میری تلوار تمہاری زندگی کا آخری فیصلہ کرے گی۔ عورت کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو منت سماجت کرنے لگی، لیکن جس کو دنیاوی دولت کی لالچ اور دنیاوی پراپرٹی کی لالچ کا بھوت جس پر سوار ہوتا ہے وہ حقیقت کبھی نہیں دیکھتا ہے۔ اس کو جنت و دوزخ سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ دولت ہی جنت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ طاقت ہی جنت ہے۔ ذرا برابر خیال نہ آیا اور صبح کو اٹھ کر اس نے دونوں صاحبزادوں کو اپنے کھچر پر بٹھایا اور دریائے فرات کے کنارے لے گیا۔ دونوں کی رسی کھولی، چمکتی ہوئی تلوار باہر نکالی۔ 7-8 برس کے معصوم بچے تلوار کو دیکھ کر سہم گئے۔ عورت پھر آئی، قدموں میں گری، کہا کہ ظالم ان بچوں پر رحم کر، ان کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ قیامت کے دن اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے مجھے پوچھ لیا کہ بیٹی کیا میرے بیٹوں کو تو نے اس لیے پناہ دی تھی کہ تیرا شوہر ان کی زندگی کو ختم کرے، تو میں ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ اے ظالم مجھے مار ڈال لیکن ان کی زندگی کو بخش دے۔ اسے ذرا بھی رحم نہ آیا اور دونوں بچوں کے سامنے تلوار نکالی۔ بڑے بھائی سب سے پہلے چھوٹے بھائی کو مارنے کے لیے گیا تو بڑے بھائی نے آگے بڑھ کے کہا کہ ظالم پہلے میری گردن پر تلوار چلا، چھوٹے بھائی کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ چھوٹے بھائی نے دیکھا، وہ آگے بڑھے، نہیں حارث پہلے مجھے ذبح کر دے، میں اپنے بڑے بھائی کو شہید ہوتا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ جب ظالم نے تلوار اٹھائی دونوں بھائیوں نے اپنے سر سجدے میں رکھے اور دنیا کو پیغام دیا، یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سجدے میں سر کٹانا ہے دستور ہمارا۔ ہمارے گھر کی یہ ریت ہے، ہمارے گھر کی پرمپرا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا آخری لمحہ گزارتے ہیں اور اپنے قربانی پیش کرتے ہیں۔ ظالم نے تلوار چلائی اور دونوں صاحبزادوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بچوں کے سر دھڑ ندی میں ڈال دیے اور سر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے مارنے کا آرڈر تو نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ جو لے آئے۔ کہا مجھے ڈر لگا کہ کوئی مجھے چھین لے گا، کہا اپنے گھر پہ لے کے مجھے پیغام دے دیتا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ کون ہے؟
اس شخص کو اسی جگہ قتل کرے جہاں اس نے مسلم کے بچوں کو مارا ہے۔ اگر یزید نے مجھ سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو یزید کو لیٹر لکھا ہے کہ وہ دونوں زندہ گرفتار کیے گئے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے حارث کو دریائے فرات کے اسی کنارے پر 2 ٹکڑے کر ڈالا جہاں اس نے بچوں کو شہید کیا تھا۔ عربی میں کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ حضرت امام مسلم اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کو کوفے والوں نے شہید کر دیا۔ اور عجیب تماشا دیکھیں کہ جس روز کوفہ میں حضرت امام مسلم شہید ہوئے اسی دن مکہ سے حضرت امام حسین روانہ ہو رہے ہیں۔ موبائل ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ پیغام دیا جاتا، میسج آ جاتے۔ ادھر امام حسین شہید ہوئے اسی دن، امام مسلم شہید ہوئے اسی دن، حضرت امام حسین مکہ سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہجری سن 60، اور آپ کو معلوم ہے یہ کون سے دن ہے؟ حج سے پہلے 5 دن ساری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں اور امام حسین مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، اے وہ ہستی سارے جہاں کے لوگ آپ کا دیدار کرنے آ رہے ہیں، آپ کس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ آخری وقت پر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ابو واقد لیثی، حضرت جابر اور بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت امام حسین کے پاس آئے، منت سماجت کرنے لگے، لیکن حضرت امام حسین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر ضرور کوفہ جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر پولیٹکس کے بڑے ماہر تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ حضرت امام حسین سے آ کر کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، یزید کی حکومت آپ کا کچھ نہیں کر سکتی، آپ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھو، اگر یزیدیوں نے کوئی حرکت کی تو میں لشکر تیار کر کے آپ کو دوں گا۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں اے عبداللہ، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے آقا فرماتے تھے کہ ایک مینڈا ہوگا، مینڈا جانور جو مکے کی حرمت کو پامال کرے گا، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا کہ جس کی وجہ سے مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس خون خرابہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آپ کو کوئی مار نہیں سکے گا، شہید نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر اللہ کے گھر کے باہر شہید ہوں تو یہ صحیح ہے کہ ایک بالشت بھر بھی اللہ کے گھر کے اندر میرا قتل ہو جائے۔ اور سنو، اگر موت میری مقدر ہو چکی ہے تو زمین کے حشرات الارض کے کسی بھی سوراخ میں چھپوں گا، مجھے مارنے والے کہیں سے بھی تلاش کر لیں گے۔ امام عالی مقام نے اپنا فیصلہ کر لیا اور یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑا چلے تھے کہ آپ کے 2 بھانجے حضرت عون اور محمد، سیدہ زینب کے فرزند، دونوں آ گئے، ملے، اور لیٹر بھی ساتھ میں تھا حضرت عبداللہ بن جعفر کا، آپ کے بہنوئی کا۔ انہوں نے لکھا تھا حسین آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں، کوفہ میں آپ کے لیے کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوفہ میں آپ کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں قسمیں کھانے والے، آپ کو دعوتیں دینے والے، آپ کے سامنے وفاداری کی باتیں کرنے والے آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو اس سارے دنیا اسلام میں اندھیرا ہو جائے گا۔ میں
ابھی حاکم مکہ سے، مکہ کے گورنر سے آپ کے لیے امان نامہ لکھا کے لاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر گئے اور مکہ کے گورنر سے امام حسین کے لیے امان نامہ لکھا، اور ثبوت کے لیے اس کے بھائی، گورنر کا نام تھا عمرو بن سعید اور اس کے بھائی کا نام تھا یحییٰ بن سعید، اس کو بھی ساتھ لے گئے، اور گھوڑے تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ حضرت امام حسین کے قافلے سے ملے، لیٹر دکھایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں واپس نہیں چل سکتا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کیا بات ہے، آپ بس ضد ہیں، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت امام حسین نے بہت بڑی بات کی، بس یہی داستان کربلا کا رزلٹ ہے۔ فرمایا میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، نانا اور نواسے کی بات ہو گئی ہے۔ کہا کیا بات ہو گئی ہے؟ کہا شہید ہو جاؤں گا تب تک بتاؤں گا نہیں کہ نانا نے مجھے کیا کہا ہے، بس میرے نانا نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھاؤں گا، اور میں بتاؤں گا بھی نہیں کہ میرے نانا نے کیا کہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جعفر روانہ ہو گئے، اور آپ کا پورا قافلہ مکہ سے کوفہ کی طرف رواں دواں ہونے لگا۔ قافلے میں کون تھے میں آپ کو تھوڑی وگت دوں۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے، بڑے صاحبزادے کا نام حضرت امام زین العابدین، دوسرے حضرت علی اکبر، تیسرے حضرت علی اصغر۔ امام حسین کے سگے بڑے بھائی سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 جوان بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، 4 امام حسن کے نوجوان بیٹے تھے۔ 5 صاحبزادے تھے، 1 مدینہ میں رہ گئے اور 4 امام حسین کے ساتھ تھے۔ امام حسین کے سوا جو دوسری ماں سے آپ کے بھائی تھے، 5 بھائی، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، یہ 5 بھائی حضرت مولا علی کے صاحبزادے، حضرت امام حسین کے دوسری ماں سے جو بھائی تھے مولا علی کے شہزادے تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے چچا عقیل کے 3 بیٹے، حضرت امام مسلم تو پہلے شہید ہو گئے تھے، ان کے سوا حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر، یہ 3 بھائی امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت امام حسین کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 صاحبزادے، آپ کے سگے بھانجے حضرت عون و محمد، یہ دونوں بھی امام حسین کے ساتھ تھے۔ آپ کی 1 صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ اور 2 آپ کی بیویاں، حضرت شہربانو جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور حضرت امام زین العابدین کی والدہ تھیں، اور ایک دوسری صاحبزادی جس کا دوسری بیوی جن کا نام ام رباب تھا، اور یہ حضرت علی اصغر کی والدہ تھی۔ یہ 2 بیویاں حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھیں۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، اس لیے کہ فیملی، بچے، عورتیں سب تھے، تو یہ قافلہ آہستہ آہستہ جاتا تھا۔ سب سے پہلی منزل مقام صفا، وہاں کوفے سے آنے والا ایک شخص، حضرت امام مسلم کا جو معاملہ بنا تھا اس سے پہلے نکلنے والا ایک شخص، مکے بلکہ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، شاعر فرزوق۔ پتہ چلا کہ امام حسین جا رہے ہیں تو آپ سے ملا۔ سرکار امام حسین نے پوچھا کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ شاعر ہوتے ہیں نا، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اور ایک لفظ میں بڑی بات بتا دیتے ہیں۔ فرزوق سے امام حسین نے پوچھا کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ فرزوق نے بتایا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، مرید آپ کے بنیں گے، لڑائی کی بات آئی تو آپ کے دشمن بن جائیں گے، بنی امیہ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی آتا کوفے کے حالات پوچھتے، لیکن کسی نے بھی آپ کو یہ ہمت نہیں دلائی کہ حسین آپ کا کوفہ جانا مناسب ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اپنے ایک ساتھی کو پیش خیمہ کے طور پر لیٹر لکھ کر بھیجتے ہیں۔ ان کا نام تھا حضرت قیس بن مسہر سیداوی۔
آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، اور بھی دوسرے لوگ تھے، میں نے بتایا نہیں، یہ تو 17-18 نام جو میں نے بتایا یہ تو آپ کے خاندان کے تھے، دوسرے بھی کچھ لوگ مرید ساتھ میں تھے، عقیدت مند. تو آپ نے قیس نامی جو مرید تھے ان کو بھیجا، لیٹر لکھا کوفے والوں کے نام. اے کوفے والوں، میرے بھائی مسلم کا خط آ چکا ہے، میں مکہ سے روانہ ہو چکا ہوں، پوری تیاری کر لو، بہت ہی جلدی میں کوفہ پہنچنے والا ہوں. حضرت امام عالی مقام نے حضرت قیس کو جلدی گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا. کوفہ کے قریب ان کو پولیس والوں نے پکڑ لیا، ابن زیاد کی فوج نے پکڑ لیا. ابن زیاد کے پاس لے گئے، خط پڑھا. اب یہ تو قاصد تھے، ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ تمہاری زندگی بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاؤ اور یزید کی تعریف کرو، حسین کو برا بھلا کہو، تمہاری زندگی بچ جائے گی. حضرت قیس بن مسیر سیداوی قلعے کی جو دیوار تھی اس کے اوپر چڑھے اور اعلان کیا، لوگوں سنو، میں نواسہ رسول فرزند بطول مولا علی کے لال رسول اللہ کے نواسے حسین کا قاصد بن کر آیا ہوں، تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ وفادار رہو، آل رسول کی غلامی زندگی کی بہت بڑی معراج ہے. عبید اللہ ابن زیاد اور اس کا باپ پکے مکار و جھوٹے ہیں اور اللہ کی ان پر لعنت ہو. اتنی بڑی ہمت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کہہ دیا کہ ان پر اور اس کے باپ پر اللہ کی لعنت ہو اور امام حسین نواسے رسول ہیں. عبید اللہ نے ایک اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کو اوپر چھت کے اوپر سے، غالباً میرے خیال سے 20 فٹ کی چھت تھی، چھت کے اوپر سے پوری طاقت کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ اس کی ایک ایک ہڈی پسلی الگ ہو جائے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امام حسین کے قاصد بن کر جا رہے تھے ان کو کوفے کے اندر چھت کے اوپر سے گرایا گیا، وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام عالی مقام اور آپ کا قافلہ مکہ سے کوفے کی طرف رواں دواں تھا. آخرکار ایک جگہ ہے مقام ثعلبیہ، وہاں پہ بقیر اسدی نام کا ایک شخص ملا. بقیر اسدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیملی، عورت بچے ہوتے تھے تو یہ لوگ سفر بہت کم ہوتا تھا، بہت کم، اور دوپہر کو آرام کرتے، رات کو آرام کرتے، صبح کو جلدی چلتے، شام کے وقت چلتے، رات کو اور دوپہر کے وقت آرام کر لیتے تھے. تو دوپہر کے وقت خیمہ لگا ہوا ہے، امام حسین اندر ہیں. بقیر اسدی نے حضرت امام حسین کو باہر بلایا، کوئی خاص بات کرنی ہے. امام عالی مقام باہر تشریف لائے، اس نے کوفے کے سارے حالات بتائے. حضرت امام مسلم کو شہید کیا گیا ہے اور حضرت ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا گیا ہے جو اہل بیت کے سب سے وفادار اور چاہنے والے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. گھر آئے. حضرت امام مسلم کی ایک چھوٹی صاحبزادی تھی، چھوٹی عمر تھی، 4-5-6 سال کی ہوگی. وہ کوئی بھی مسافر آتا تو پوچھتی کہ میرے ابا کی کوئی خبر آئی ہے، میرے ابا کی کوئی خبر آئی ہے، کئی دنوں سے گئے ہیں. جب اس پردیسی سے مل کر امام حسین خیمہ میں آئے تو بچی دوڑتی ہوئی گئی اور حضرت امام عالی مقام سے کہا، چچا جان میرے ابا کی کوئی خبر آئی؟ اب معصوم چھوٹی سی بچی جو اب یتیم ہو گئی تھی، اس انداز سے، معصومانہ انداز سے پوچھنا، امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے اس کے ہاتھ پر، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا. وہ سمجھ گئی کہ چاچا ایسا تو کہیں نہیں کہ میرے بابا کو شہید کیا گیا ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے، جو لوگ ساتھی تھے ان کو بتا دیا کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے اور حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا ہے. ایک ایسا وقت آیا تھا، ساتھیوں نے کہا سرکار واپس چلے جائیں. امام حسین تیار بھی ہو گئے واپس جانے کے لیے.
لیکن میں نے کہا لاکھ تدبیر کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم کے جو 3 بھائی تھے انہوں نے کہا حسین ہم واپس نہیں جائیں گے، یا تو اپنے بھائی کا انتقام بدلہ لیں گے یا تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے، ہم واپس نہیں چلیں گے۔ حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد پھر زندگی میں کوئی مزہ نہیں، جو حال تمہارا ہوگا وہ حال ہمارا ہوگا۔ اور یہ قافلہ چلنے لگا۔ جب کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کوہ ذی ہشم، وہاں پہنچے تو حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ وہاں ملا دوپہر کے وقت۔ حضرت امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے اور حر 1000 لشکریوں کے ساتھ آ گیا۔ پہلی ملاقات امام حسین کا قافلہ پہلے پہنچا تھا تو کنویں کے اوپر آپ کا قبضہ تھا، کنویں کے پاس آپ ہی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، پوچھا کھانا پینا پانی کوئی چاہیے تو بولو۔ انہوں کا اور تو کچھ نہیں، بس پانی کا انتظام کر دو۔ حضرت امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے حر کے 1000 ساتھیوں کو پانی پلایا، پانی کی ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ نماز ظہر تک یہ لوگ بولے نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ظہر کی اذان ہوئی، حضرت امام عالی مقام نے حر سے کہا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا آپ کی الگ؟ کہنے لگے نہیں نواسہ رسول، ہم نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ نماز پڑھ لی گئی۔ نماز کے بعد حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے کہا اور ان کے سارے ساتھیوں سے کہا کہ سنو، میں خود نہیں آیا ہوں، کوفے والوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے، بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی، وفادار رہنے کے وعدے کیے تھے، بس ان کے خطوط پڑھ کر میں آیا ہوں۔ اب اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہارے شہر کوفہ چلوں تو میں آ گیا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے تو مجھے اجازت دو میں واپس چلا جاؤں۔ حر نے کہا کہ حسین مجھے معلوم نہیں کہ خط کس نے لکھا ہے، میں کسی خط کو نہیں جانتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے میں جہاں بھی آپ کو دیکھوں آپ کو روک لوں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے تجھے مر جانا چاہیے۔ نواسہ رسول اور خاندان رسول کے لوگوں کو روکنا چاہتا ہے، وہ بھی عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر۔ حر نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا لیکن میں تو آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تکرار ہوتی رہی۔ امام حسین فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں یہاں نہیں رکوں گا۔ حر کہتا ہے اللہ کی قسم میں آپ کو روک لوں گا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، عرب کے لوگ کہتے تھے تیری ماں تجھ پر روئے، کیا چاہتا ہے اور مجھے کیا سمجھا ہے تو نے؟ حر کہتا ہے حسین آپ کے سوا اگر دوسرا مجھے کوئی کہتا تیری ماں تجھ پر روئے تو میں اسے بھی کہتا تیری ماں روئے، لیکن آپ کی ماں کوئی عام ماں نہیں ہے، رسول اللہ کی شہزادی ہے، رسول کی بیٹی ہے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخرکار حر کو معاملہ سمجھ میں آ گیا اور کہنے لگا حسین عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس میرے ساتھ ہیں، میں کوئی بھی سلوک آپ کے ساتھ کروں گا اسے خبر پڑ جائے گی، ایک ہی راستہ ہے آپ میرے قافلے سے تھوڑے دور ہٹ کر رہیں تاکہ میں کہہ سکوں کہ ان کے ساتھ خاندان رسول کے بیٹیاں بہو بیٹیاں ہیں، یہ دور رہیں گے، رات کے وقت آپ کہیں بھی چلے جاؤ، میں عبید اللہ ابن زیاد کو سمجھا دوں گا کہ حسین کہاں چلے گئے مجھے کیا معلوم۔ امام عالی مقام کو لگا کہ یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے رات کو جب سارے کوفے والوں کا لشکر سو گیا، امام عالی مقام اپنے قافلے کو لے کر روانہ ہوئے۔ سید ابو الحسنات فرماتے ہیں پوری رات یہ قافلہ حسین چلتا رہا،
اور صبح دیکھا تو اسی جگہ تھے جہاں پہ سے رات کو چلے تھے۔ حر نے امام حسین کو بلا کر کہا کہ سرکار میں نے آپ کو کہا تھا چلے جانا، گئے نہیں آپ؟ فرمایا آج رات چلے جائیں گے۔ اگلی رات پھر چلے، پوری رات چلتے رہے اور صبح دیکھا تو وہی جگہ تھی جہاں سے رات کو چلے تھے۔ 3 راتیں اسی طرح ہوئی، اور تیسری رات امام عالی مقام روانہ ہوئے تو حر بھی پیچھے پیچھے چلتا بنا، حر کا قافلہ بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جاسوس آ گیا تھا، حسین کی پوری نگہبانی کرو کہیں مدینہ واپس نہ چلے جائیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پوری رات چلتا رہا، اور صبح کو سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کا وقت آیا تو ایک گمسان جنگل کے اندر امام عالی مقام کا قافلہ پہنچا۔ نماز پڑھی گئی، نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سرکار امام حسین تھوڑی دیر لیٹے۔ جیسے ہی آپ اٹھے، اٹھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار امام زین العابدین دوڑتے ہوئے آئے، ابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور موت ان کے سامنے آ رہی ہے، لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ امام زین العابدین بہادر باپ کا بہادر بیٹا کہا سرکار کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے یقیناً ہم حق پر ہیں۔ کہا ہم حق پر ہیں تو مرنے سے ذرا بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ قافلہ تھوڑا آگے بڑھا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا گھوڑا رک گیا، گھوڑا رک گیا، چلنے سے جواب دے دیا۔ اٹھانے کی کوشش کی گئی، جب گھوڑا اٹھا نہیں، لشکر آگے نہ بڑھا، امام عالی مقام نے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ سرکار اس جگہ کا نام زمین کربلا ہے۔ امام عالی مقام کربلا کا نام سن کر سہم گئے۔ 50 سال سے سنتے آ رہے تھے کربلا کی زمین وہ زمین ہے جہاں اہل رسول کا خون بہایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے بچ کے کبھی ہم نہ جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ، اور تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ امام عالی مقام نے قافلے والوں کو کہہ دیا یہی ہماری آخری منزل ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میری امت میرے نواسے حسین کو میدان کربلا میں شہید کرے گی۔ محرم کی 2 تاریخ ہجری سن 61 امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے۔ اس زمانے میں ایران میں بغاوت ہو گئی تھی، اور وہاں ایک لشکر جا رہا تھا جس کے فوجی کمانڈر عمرو بن سعد تھا، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا، صحابی کا بیٹا، 10 مبشرہ والے صحابی کا بیٹا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم چلے جاؤ کربلا اور حسین کا مارکا پہلے سر کرو، اس کے بعد ایران جانا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ میں کربلا نہیں جاؤں گا، میں تو ایران جاؤں گا۔ اس نے کہا تھا تم کو گورنری کا جو لیٹر لکھ دیا گیا ہے وہ واپس دے دو، تم کو گورنر نہیں بنانا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 دن کی مہلت دے دو۔ وہ تیار ہو گیا امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے۔ لشکر آتا گیا، بڑھاتے گئے، کیوں؟ عبید اللہ ابن زیاد اور کوفے والے بڑے ہوشیار تھے، معلوم تھا
کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کے نونہالوں سے لڑنا آسان نہیں ہے، حسین کے شہزادوں سے، مولا علی کے بیٹوں سے جنگ کرنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہمارا ہزاروں کا لشکر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے بہادروں کی طاقت مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ اب وہ لشکر بھیجے گئے، یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر جرار کربلا میں آ گیا۔ اتنا ہی نہیں، 22,000 کا لشکر، ادھر صرف 72 نفوس قدسیہ، 72 کے سامنے 22,000، اور 72 میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور یہاں تازہ دم لڑنے بھیڑنے کھانے پینے والے 22,000۔ پھر بھی اکتفا نہیں کیا، 7 محرم کو امام حسین پر پانی بند کیا گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات دیکھے تو یزیدی لشکر کے فوجی کمانڈر کو بلایا، عمرو بن سعد کو۔ رات کے وقت دونوں کا سامنا ہوا میدان کے بیچ میں، 20 آدمی امام علی مقام کے ساتھ، 20 آدمی عمرو بن سعد کے ساتھ، اور دونوں بیچ میں جمع ہوئے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ آپ نے فرمایا دیکھو 3 باتیں رکھتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں 3 باتیں۔ پہلی بات، میں مکہ سے آیا ہوں، واپس مجھے مکہ جانے دو۔ پہلی بات، اگر تمہیں یہ ڈر ہے، تمہیں خوف ہے کہ مکہ میں جا کر میں فوج تیار کروں گا، تو مجھے عرب دنیا سے دور کسی اور ملک میں جانے دو، سرحد سے دور چلا جاؤں، جو یزید کی حکومت کے ایریا کے باہر ہو، وہاں چلا جاؤں۔ دوسری بات، یہ بھی منظور نہ ہو تو مجھے ڈائریکٹ براہ راست تم بھی ساتھ میں چلو، یزید کے پاس لے جاؤ۔ جس طرح میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن کا معاملہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ سے طے پا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ طے ہو جائے۔ عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک منظور کر لو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مان بھی لیا، لیکن شمر عرب دنیا کے چند بد نصیب جو آل رسول کے دشمن تھے اور جن کے رگ رگ میں آل رسول کے دشمنی سمائی تھی، ان میں ایک شمر تھا۔ شمر نے کہا عبید اللہ بن زیاد کو کہ عمرو بن سعد کی باتوں میں نہ آنا، آج پہلا موقع ہے کہ حسین سے یزید کی بیعت لو۔ اگر حسین یزید کی بیعت نہ کرے تو سر قلم کر دو۔ اگر آج حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، کل تم ان پر قبضہ نہیں پاؤ گے۔ کل طاقت حسین کے ساتھ ہوگی، تلواریں یزید کے حسین کے ساتھ ہوں گی، فوج حسین کے ساتھ ہوگی، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ آج موقع ہے، حسین سے کہو یا تو یزید کی بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عبید اللہ نے کہا کہ تم نے اچھی بات بتائی۔ فوراً کربلا خط لکھا عمرو بن سعد کو، حسین سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے، حسین سے کہو یا تو یزید کی بیعت کریں یا لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچائی گئی تو محرم کی 9 تاریخ ہو گئی، آج کی رات، کل کی رات، آوتی کل کی رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ عصر کے پہلے ہزاروں کا لشکر امام حسین کے خیمے کی طرف آگے بڑھا۔ آپ نے حضرت عباس علمدار سے فرمایا کہ بھائی دیکھو تو صحیح یہ لشکر کیسا آ رہا ہے۔ کہا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ 22,000 کا لشکر حسین کے قافلے پر ٹوٹ پڑو اور تھوڑی دیر میں سب کو پورا کر ڈالو۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا حضرت عباس علمدار سے ان کو کہو 1 رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، عمرو بن سعد نے کہا ٹھیک ہے۔
عاشورہ کی رات، محرم کی 10ویں رات، کربلا والوں کی ظاہری زندگی کی آخری رات. 2 دن سے کھایا پیا نہیں ہے، پانی بھی نہیں. نماز عشاء تیمم کر کے پڑھ لی، اور نماز عشاء کے بعد امام عالی مقام نے سارے ساتھیوں کو بلایا، سب کو بلایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہمیں پیدا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، سوچنے معرفت آگاہ دل، دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، یہ سب نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. اے لوگو، اے میرے ساتھیوں، پوری دھرتی پر آج تمہارے سوا تم جیسے میرے وفادار ساتھی ہو، ایسے کسی کے ساتھی نہیں ہوں گے. کئی دنوں سے مشقت اور آلام میں، آزمائش اور مصیبت میں تم نے میرا ساتھ دیا. اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے. یزیدی درندے میرے خون سے اپنے پیاس بجھائیں گے، اس سے پہلے ان کو صبر نہیں ہوگا. میں بڑی خوشی سے تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ. میرے لیے تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. میں قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہیں کروں گا. امام عالی مقام کی جب تقریر پوری ہو گئی تو حضرت عباس علمدار کھڑے ہو گئے. اے نواسہ رسول، اے علی اور فاطمہ کے لال، کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی زندگی ختم ہونے کے بعد ہم زندہ رہیں، اللہ ہم کو وہ دن نہ دکھائے. حسین، جب تک آپ کے وفادار ساتھیوں کا ایک ایک بچہ زندہ ہوگا، آپ کے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے. آپ کے قدموں پر اپنے جان کو بازی لگا دیں گے، لیکن حسین آپ تک دشمنوں کو پہنچنے نہیں دیں گے. سارے ساتھیوں نے ایک ہی بات کہی. آپ نے حضرت امام مسلم کے بھائیوں سے کہا تمہارے بھائی مسلم کی قربانی کافی ہے. فرمایا حسین ہماری زندگی آپ کے بعد باقی رہے، اللہ کی قسم یہ ہمیں منظور نہیں ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو فرمایا جب یہی تمہاری مرضی ہے تو ہماری زندگی کی آخری رات ہے، عبادت کر لو. امام عالی مقام نے سب ساتھیوں کو اپنی اپنی جگہ پر بھیجا اور خود حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے پاس آئے. زینب، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی پر کیا گزر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی اب آخری رات ہے. اب تک تو نے جو میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ وفا کی، حسین تیرا شکر ادا کرتا ہے. رات کی اس تنہائی میں زینب تجھے اجازت ہے خاندان رسول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اور اپنے دونوں ننھے منھے صاحبزادوں کو لے کر کربلا سے چلی جاؤ. حضرت سیدہ زینب نے تڑپ کر کہا حسین کیا بات کرتے ہیں؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے، مصیبت اور آلام سے بچنے کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، پردیش میں جنگل میں دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں. قیامت کے دن ماں فاطمہ اور بابا علی نے پوچھا تو جواب کیا دیں گے؟ حسین ہرگز ہرگز ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، جو حال آپ کا ہوگا وہ حال ہمارا ہوگا. امام عالی مقام حضرت سیدہ شہربانو کے پاس ہے، امام زین العابدین کی والدہ اور ایران کے راجہ کی بیٹی ہیں. ایران اس زمانے میں سپر پاور، حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، سپر پاور ایران کو حضرت عمر نے فتح کیا اور بادشاہ کی 3 بیٹیاں مدینے میں آئیں. ایک محمد بن ابو بکر کے نکاح میں، ایک عبداللہ بن عمر کے نکاح میں اور ایک حضرت امام حسین کی نکاح میں. امام حسین کی جو نکاح میں آئیں ان کے جو بیٹے بنے
وہ ہندوستان میں بلکہ دنیا میں حسینی سادات کے دادی ہیں. شہربانوں سارے حسینی سادات کی دادی ہیں. حضرت امام زین العابدین کی ماں ہیں. امام حسین ان کے پاس گئے. دکھ سکھ کی ساتھی سب سے بڑی ساتھی بیوی ہوتی. فرمایا شہربانو حسین کا آخری سلام لو. مجھے معلوم ہے تم ایک بادشاہ کی بیٹی تھی, سینکڑوں خادمائیں تمہاری رہتی تھی, آسائش کے سارے سادن موجود تھے, اپنی زندگی بچپنا جوانی تم نے بڑے آرام سے گزارا تھا, لیکن حسین کے گھر میں آنے کے بعد روٹی جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہ ملا. شہربانو آج تیرا حسین تجھے اختیار دینے آیا ہے, اپنے بیٹے بیمار زین العابدین کو لے کر تم رات کے اندھیرے میں چلی جاؤ. سیدہ زین العابدین کی ماں حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حسین کیا بات کرتے ہو, اس مصیبت اور آفت کے وقت میں ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں, بے شمار خادم اور خادمائیں ہمارے پاس رہتے تھے, عیش و عشرت کے سارے سامان موجود تھے, لیکن حسین تمہارے گھر میں آنے کے بعد فاطمہ کی بہو بننے کا جو اعزاز نصیب ہوا ہے, قیامت کے دن یہ اعزاز شہربانو کے لیے دنیا کا سب سے بڑے اعزاز ہوگا. حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو آشواسن دیا. اس کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو عبادت ہو گئے. آدھی رات کو علماء نے لکھا ہے حضرت سیدہ زینب تھوڑی دیر کے لیے سو گئیں, اچانک روتی ہوئی بیدار ہوئی. سرکار امام عالی مقام دوڑ کر آئے, فرمایا میری ماں جائی بہن کیا ہوا ہے؟ فرمایا حسین میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا کہ میدان میں ایک کالا برقع پہنے خاتون آئی ہیں, ہاتھ میں جھاڑو ہے, میدان صاف کر رہی ہیں. میں نے قریب جا کر دیکھا, بہت قریب جا کر دیکھا تو میدان کربلا میں برقع پوش جھاڑو نکالنے والی خاتون کوئی اور نہیں تھی, میری ماں فاطمہ تھی. میں نے کہا میری ماں یہ جھاڑو مجھے دے دو, تم کیوں تکلیف اٹھاتی ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ فرمایا بیٹی جھاڑو مجھے نکالنے دے, کل دوپہر کے بعد میرا حسین اسی میدان میں زخموں سے بےتاب ہو کر اسی میدان میں گرے گا. میں اس لیے میدان کربلا کو صاف کر رہی ہوں کہ کہیں میرے حسین کے بدن میں کوئی کنکری چبھ نہ جائے. بھیا کیا سچ مچ ایسا ہوگا؟ ظالم درندے آپ کو شہید کر دیں گے. حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, میری بہن ہمارے مقدر میں جو ہے وہی ہونے والا ہے. صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر نکرہ بجایا گیا. سب سے پہلا تیر عامر بن سعد نے چلایا, جس کے باپ نے رسول اللہ کے دفاع میں دشمنوں کے سامنے تیر چلایا تھا, اس کا بیٹا آج آل رسول پر تیر چلا رہا ہے اور کہتا ہے اے شام و عراق والے گواہ رہنا, حسینی قافلے پر سب سے پہلے میں نے اپنا تیر چلایا ہے. حضرت امام عالی مقام کے سامنے لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے امام حسین یزیدی لشکر کے سامنے آئے. حمد و صلات کے بعد وضاحت کی, اتمام حجت کیا, کہا لوگوں دیکھو مجھے پہچانو, میں تمہارے اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, اور پوری دھرتی پر میرے سوا تمہارے نبی کا کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے. میرے باپ علی شیر خدا تمہارے نبی کے سگے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا ہیں, حضرت جعفر میرے چچا ہیں, میں خاندان رسول کا فرد ہوں. سنو کیا کر رہے ہو, میں نے نہ کسی کو مارا ہے, میں نے نہ کسی کا کوئی غلط کام کیا ہے,
آخر تمہیں کیوں اجازت ملی کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو جاؤ؟ اے لوگوں سنو، میں وہی حسین ہوں، میرے اور میرے بھائی کے بارے میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مجھے اور میرے بھائی کو میرے آقا نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا۔ میں وہی حسین ہوں، میرے آقا مجھے سونگا اور چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے حسین سے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے میرے آقا مدینے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر پھرایا کرتے تھے، میرے لیے میرے نانا نے سجدہ لمبا کیا تھا۔ میں وہ حسین ہوں۔ اے لوگوں، میرا خون کرنا اور میرا قتل کرنا تمہارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ امام عالی مقام یہ بتا چکے تو شمر اور دوسرے بدبخت کہنے لگے حسین اپنا حسب نسب بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی بات ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اب اتمام حجت پوری ہو گئی، کل قیامت میں اللہ کو یہ نہ کہنا، میرے نانا جان کو یہ نہ کہنا کہ سرکار ہم نے آپ کے نواسے حسین کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچانا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر ختم ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت حر بن یزید ریاحی، جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، جو آپ کو کربلا میں لے آیا، اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ساتھیوں نے کہا کہ حر کوفہ اور عراق کا سب سے بڑا بہادر، ہزاروں کے مقابلے میں گھبرائے نہیں، اور آج بدن پر لرزہ طاری ہے، معاملہ کیا ہے؟ حر نے کہا کہ آج کسی بہادر سے جنگ نہیں ہے، اپنی آخرت سے لڑائی ہے۔ میری ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، میں سوچتا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ آخرکار حر نے فیصلہ کر لیا کہ دوزخ میں نہیں جنت میں جانا ہے۔ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حر حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اے نواسے رسول، میں وہی حر ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، سرکار میں وہی حر ہوں جس نے آپ کی بے ادبی کی تھی، سرکار میں وہی حر ہوں جس کی وجہ سے آپ کو میدان کربلا میں آنا پڑا۔ اب میں معافی کے لیے آیا ہوں، معافی کا دستخواست لے کر آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ رحیم و کریم نانا کے نواسے حسین مجھے معاف کر دیں گے۔ امام عالی مقام نے حر کو گھوڑے سے اتارا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ حر میں نے تجھے معاف کیا اور تو جہنم کے عذاب سے آزاد ہے، جس طرح تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے حر یعنی آزاد۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک بھائی اور آپ کے غلام یزیدی لشکر سے نکل کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ گئے۔ امام حسین نے کربلا میں 3 کرامتیں بتائی۔ غریب نواز آپ کو معلوم ہے خواجہ صاحب، ہمارے ہندوستان کی پرجا بالکل ان پڑھ اور جاہل مانی جاتی ہے، لیکن 46 سال میں 90 لاکھ لوگوں نے غریب نواز کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کر کلمہ پڑھا۔ 90 لاکھ، اتنے لوگوں نے، ہر مہینے میں 17,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کرامت دیکھ کر کون نرم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے ظالم درندے تھے۔ امام حسین کی 3 کرامتیں کربلا میں دیکھنے کے بعد بھی ذرہ برابر ان کو رحم نہ آیا۔ آخرکار ان کو کہا، امام حسین سے کہنے لگے حضور مقابلے میں کسی کو بھیجو، حسین مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو۔ امام عالی مقام کی طرف سے سب سے پہلے جو میدان میں آئے ان کا نام عبداللہ کلبی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ امام حسین کی مدد کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے۔ امام عالی مقام سے اجازت لی، نوجوان بڑے بہادر اور 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، آج صبح کو آئے تھے۔ حضرت عبداللہ کلبی، امام عالی مقام نے ان کو بھیجا۔ یزیدی لشکر کی طرف سے عبیداللہ ابن زیاد کے 2 غلام یسار اور سالم، یہ دونوں میدان میں آئے۔ عرب میں اس زمانے میں لڑائی کا یہ دستور تھا، ایک لشکر ادھر ہوتا، ایک لشکر ادھر ہوتا، بیچ میں تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا
कि उधर का तीर उस तरफ न पहुंच सके और इधर का तीर उधर न पहुंच सके। और घोड़े सवार कभी पैदल, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल, या कभी सीने पर ढाल और एक हाथ में नेजा लेकर इस तरह से मैदान में आते थे। अब्दुल्ला कल्बी आए दो के सामने लड़ने और कहते हैं ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। जो मरना चाहता है दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत अब्दुल्ला कल्बी आए और जिस तरह भूखा शेर बकरियों पर हमला करता है, एक ही हमले में दोनों मरदूदों को जहन्नम रसीद कर दिया। हुसैन के बहादुर शेर ने न जाने कितनों की लाशें जमीन पर ढेर कर दी। आखिरकार एक शख्स ने आपके घोड़े के पेशानी पर तीर मारा, घोड़ा नीचे गिर गया। अब ये बहादुर शेर पैदल हो गया। चारों तरफ से अमर बिन साद ने ऐलान किया कि कोई करीब न जाए, करीब जाएगा तो तलवार से बच नहीं पाएगा, दूर से पत्थरों की तीरों की इस पर बौछार कर दो। हजरत अब्दुल्ला कल्बी पर दूर से तीरों की और नेज़ों की बौछार कर दी गई और आखिरकार इमाम आली मकाम का ये दीवाना जन्नत की राहों पर चल बसा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम आली मकाम के साथी एक एक करके मैदान में आते गए। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी, ये करबला के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से अपनी मां और बीवी के साथ करबला में आए थे। ये भी सुबह आए थे। मां ने कहा, हुसैन ऐ नवासे रसूल, मुझे पता चला है कि करबला में फातिमा का लाल भूखा प्यासा है, दुश्मनों के नरगों में है। मैंने इस नौजवान को दूध पिलाया है। मैंने इस नौजवान से कहा है आज मेरे दूध की लाज तुझे रखनी है, फातिमा के लाल पर अपने खून के कतरों को कुर्बान करना है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उलमा ने लिखा है कि शादी को 17 दिन हुए थे। दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग अभी गया नहीं था। सास बहू दोनों बेटे को लेकर मैदान करबला में आए। इमाम आली मकाम ने हजरत वहब बिन अब्दुल्ला को मैदान में जाने की इजाजत दी। बेटे ने मां को आखिरी सलाम किया, बीवी को आखिरी सलाम किया। बीवी ने हाथ पकड़ा, तुम्हारे लिए मैंने मां बाप को छोड़ा, भाइयों को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद असली यही है कि अपने मां की वफादारी में, मां के दूध की लाज रखते हुए अपनी जिंदगी का आखिरी कतरा हुसैन के नाम पर लुटा दूं। बीवी ने कहा, कयामत के दिन तुम जन्नत में जाओगे, शहीद बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, मेरा क्या होगा? वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने कहा कि जन्नत के मालिक तो हुसैन हैं। उनके नाना ने कहा है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, ये तो वही फैसला कर सकते हों कि तेरा क्या होगा। इमाम आली मकाम की बारगाह में गए, अर्ज करने लगे, सरकार अगर आपके कदमों पर मैं जान कुर्बान कर दूं मैं जन्नती, मेरी शरीक हयात मेरी बीवी का क्या होगा? सरकार इमाम हुसैन मालिक जन्नत कासिम नेमत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटे, हुसैन का वादा है, फातिमा के लाल का वादा है कि जन्नत में जहां तू होगा तेरे साथ तेरी बीवी होगी। अब ये नौजवान तलवार लेकर मैदान में आया। यजीदी लाशों के ढेर लगा दिए। जालिमों ने एक एक करके कितनी देर तक बड़े बड़े बहादुरों को भेजा, लेकिन हजरत वहब बिन अब्दुल्ला, एक मोहकम बिन तुफैल नाम का एक बहुत बड़ा मुल्क इराक का बहादुर था, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी के ऐसे झपट में आ गया कि एक ही लम्हे में ककड़ी की तरह उसका सर नीचे जा गिरा। बेशुमार यजीदियों को मौत के घाट उतारने के बाद जालिमों ने चारों तरफ से हजरत वहब बिन अब्दुल्ला को घेर लिया और दूर से इन पर तीरों की बौछार कर दी। आखिरकार ये नौजवान
زخموں سے چھلنی ہو کر گھوڑے سے نیچے گرا۔ امام حسین دوڑے، اس نوجوان کو اٹھا کر خیمے میں لے گئے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا اور کہا کہ میرے لال، آج تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ کہا، بیٹا مسکرایا، امام حسین پر آگری نگاہ ڈالی اور انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھا، اور یہ نوجوان جنت الفردوس میں چلا گیا۔ میدان کربلا میں ایک ایسا حملہ بھی ہوا تھا، 3-4 گھنٹے کی لڑائی ہے، پوری 4-5 گھنٹے کی۔ 52 حسینی ایک حملے میں شہید ہوئے ہیں، یزیدی چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے ہیں۔ 52 حسینی ایک حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، کربلا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو جمع پانسا ہے اور قیامت تک آنے والی امت کو جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ میدان کربلا میں 17 نوجوانان اہل بیت تھے، خاندان رسول کے 17 شہزادے تھے۔ لیکن دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی قسم پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب تک ایک بھی آپ کے ساتھیوں میں سے بچا، خاندان رسول کی کسی شہزادے کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، جان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جان کوئی پھینک دینے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن سلام ہے حسین آپ کے ساتھیوں پر کہ جب تک ان میں ایک بھی زندہ رہا، حسین اور آپ کے شہزادوں میں سے کسی کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ پہلے انہوں نے اپنے خون جگر کی قربانی دی، اپنے جان کو جان آفرین کے سپرد کیا، اور اس کے بعد خاندان رسول کے شہزادوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی۔ سارے ساتھی شہید ہو گئے، اب صرف امام عالی مقام کے خاندان کے شہزادے باقی رہے۔ انشاءاللہ خاندان بنی ہاشم کے شہزادوں کی شہادت کا بیان منگل کے دن 3 بجے آخری پروگرام ہوگا۔ آپ کے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کی شہادت، اور آخر میں فاطمہ کا لال، رسول کا نواسا، مولا علی کا جگر پارا، اپنے عظیم قربانی دے کر اسلام کو کس طرح سے بچاتے ہیں، یہ منظر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ میرا مولا مجھے اور آپ سب کو امام عالی مقام کے صدقے میں سچی اور پکی محبت حسین عطا فرمائے، اہل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور کربلا والوں نے اسلام کے لیے جو قربانی دی ہیں، اس جذبہ محبت کو سلام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم دے باقر علم خدا کے واسطے، غوث اعظم کے غلاموں میں مولا کب کر ہم سب کو قبول۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے لوگ میرے حسین
تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین شعر ملاحظہ فرمائیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین اور تاریخ کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا زہر بھا